बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी के प्रोग्राम डॉक्टर सरवत अस्करी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब काज़मी और मेरे को होस्ट हैं सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन ज़ाकरा मीडिया एंकर पर्सन शायरा अहले बैत मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मैं आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत कब और कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आप दोनों बच्चों की कि आप लोग अपने क़ीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने उन अज़ीम इमाम की सीरत और शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश की जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम शख्सियत वो है कि 15 जमादिल अव्वल की 15वां तारीख़ थी कि जब इमाम इब्न इमाम के घर में शहंशाह ज़मान शहंशाह नौशेरवां की पोती की आगोश में मारिफत और इबादत का सितारा सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन बनकर चमका। और जब इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो मारिफत ने कहा कि इमामुल आरिफीन आ गया, सजदे ने कहा कि सैयदुस साजिदीन आ गया, करबला चिल्लाई कि सैयदुस साबरीन आ गया, अली ने कहा हमनाम अमीरुल मोमिनीन आ गया, हसन ने कहा हुसैन का जानशीन आ गया। और आसमान से मलाइका ने देखा तो कहा कि खाना फ़ातिमा आबाद नज़र आता है, खाना फ़ातिमा आबाद नज़र आता है, बच्चा सजदे में है सज्जाद नज़र आता है। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि पैदा हुए मदीना मुनव्वरा में और उस अज़ीम तरीन घराने में कि जो अज़ीम घराना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा घराना है और कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर फायज़ हैं, इसलिए कि मौलाए कायनात इस कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा कुल के कुल मोहम्मद और हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। तो अब यहाँ पर शायर ने कहा कि घर में है मेरे सारे वली एक ही जैसे, हम सब में है औसाफ़ वली एक ही जैसे, हम सारे हैं नूरे अज़ली एक ही जैसे, हम सारे मोहम्मद हैं अली एक ही जैसे, और अक़ल बशरियत में समाते ही नहीं हैं, मत सोच के हम सोच में आते ही नहीं हैं। अच्छा आपा, मेरा आपसे सवाल है, आप हमारे नाज़रीन को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत के बारे में बताना फरमाएंगी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में मैं इससे बढ़कर और क्या अर्ज़ करूं कि जब आपके घर की एक कनीज़ से किसी ने पूछा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कहा कि तुम कई बरसों तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर में रही हो, तुमने कैसा उनका तरीक़े ज़िंदगी पाया? तो उस कनीज़ ने कहा कि मैंने कभी रात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए बिस्तर नहीं बिछाया और मैंने कभी दिन में उनके लिए दस्तरखान नहीं बिछाया। यानी वो क़ाइमुल लैल थे, पूरी रातों को इबादत इलाही में सर्व किया करते थे और दोपहर को रोज़ा रखा करते थे। तो अब यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा ज़िंदगी है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़ुहद के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए, अपने तक़वे के ज़रिए, अपनी दुआओं के ज़रिए, अपनी मुनाजात के ज़रिए, अपनी गिरिये के ज़रिए अपने तरीक़े इमामत को, शार इमामत को तरतीब दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादतें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यानी कभी आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहा गया, कभी सैयदुस साजिदीन कहा गया। तो रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा आप सजदे की हालत में थे कि शैतान ने बसूरत अजदहा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर के एक नाखून को चबाना शुरू किया, उंगली को चबाना शुरू किया, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के महवियत में, तवज्जो में, इस्तग़राक़ में कोई फ़र्क नहीं आया। जब कोई फ़र्क नहीं आया तो एक मरतबा हातिफ़े ग़ैबी की निदा आई कि अंता ज़ैनुल आबिदीन, यानी आप तो इबादत करने वालों के सैयदुस सरदार हैं। इसी तरह से सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत मशहूर लक़ब है, इसलिए कि जब शाम ग़रीबा के घुप अंधेरे में इमाम सैयद सज्जाद ने अपनी इस पूरी क़यामत की रात को एक सजदे इलाही में गुजार दिया जो कि शुक्र का सजदा था, और इसी वजह से आपका लक़ब सैयदुस साजिदीन करार पाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम देखते हैं कि आपका क्या तरीक़ा, जब आपकी शहादत हुई तो लोगों ने देखा कि आपके पुश्त के ऊपर गट्ठों के निशान हैं,
آپ کے عضو بدن پر ایسے سیاہ نشانات ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ نشانات کس وجہ سے آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں اناج کی بوریاں اپنے کاندھوں پر لاد کر وہ غریبوں میں پہنچایا کرتے تھے، دن کے اجالے میں پانی کی مشک کو اپنے کاندھوں پہ لاد کر وہ غریبوں کے ہاں، مظلوموں کے ہاں پانی پہنچایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طریقے سے خاندان اہل بیت کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور بالخصوص اپنے ذاتی اوصاف کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا، ہمیں اس کی مثال کوئی بھی تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ شکریہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ ناظرین، اب یہاں ایک وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو وقفے کے بعد ملتے ہیں، تب تک کے لیے سلامت رہیے۔ جی ناظرین، دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں امام زین العابدین کا کردار کیا تھا؟ دیکھیں، کربلا کے واقعے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بہت اہم کردار تھا۔ باوجود اس کے کہ آپ نے جنگ نہیں کی، باوجود اس کے کہ آپ شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر کے بغیر، یعنی وہ جو روز عاشورہ تھا جس دن امام علی مقام نے اپنی تمام قربانیوں کو پیش کیا ہے، تو اس تذکرے میں بھی ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی تھی کہ حجت خدا دنیا میں قائم رہے، امامت کا سلسلہ جاری رہے، لہٰذا امام کے اوپر بخار نے اس وقت حملہ کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جہاد ساقط ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ امام حسین علیہ السلام کی وصیتوں کے امین تھے، اور آپ گھر کے واحد مرد تھے کہ جن کے ساتھ جناب زینب کبریٰ نے، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام زین العابدین علیہ السلام امام بن گئے۔ اب شام غریبہ کے تمام تر مصائب آپ کے اذہان فکر میں موجود ہیں کہ جب شمر نے سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی ہیں لشکر اشقیہ کے سپاہیوں نے، تو جناب زینب کبریٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کی امامت کا پہلا سوال کیا کہ بیٹا باہر نکل کر جان بچائیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ہنگام کے وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں، اس مشکل ترین اس مصائب کے وقت میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے وقت کے امام اور حجت خدا ہونے کا ثبوت دیا، اور آپ نے کہا کہ پھپھی اماں جانوں کو بچانا واجب ہے، باہر نکل کر اپنی جان کو بچائیے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ہمیں کربلا کے واقعے میں بھی ایک عظیم کردار نظر آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے واسطے آئے اور سورہ الحمد پڑھ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے بازو کو ہلایا اور انہوں نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ آپ کے بابا خون میں تر ہیں، تو پوچھا کہ اینا چچا عباس، اینا بھیا علی اکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی باقی نہیں رہا، اور یہاں تک کہ ننا علی اصغر بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام گھبرا گئے کہ کیا اشقیاء خیموں میں آ گئے کہ جو علی اصغر کی شہادت ہو گئی؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں علی اصغر کو باہر لے کر گیا تھا اور وہ وہاں پر تیر ستم کا نشانہ بن گیا۔ تو یہ ایک اتنا عظیم کردار ہمیں تاریخ کربلا کا نظر آتا ہے کہ جس عظیم کردار کے بغیر ہمیں واقعی کربلا مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپا، میرا آپ سے سوال ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، واقعی کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک درباروں میں، زندانوں میں، بازاروں میں اپنا ایک عظیم کردار نبھاتے گئے۔ زندان میں جیسا کہ بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ نے اپنی پھوپھی سکینہ کے جنازے کو قبر میں اتارا، اور اس کے بعد آپ کو زندان سے رہائی بھی ملی۔ اس وقت بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو مقدم کیا، یعنی خاندان اہل بیت میں جو بڑے اور چھوٹے کا امتیاز نظر آتا ہے، وصف خاص نظر آتا ہے، اس کی ہمیں بہترین مثال واقعی کربلا میں ملتی ہے۔ اور آپ وقت کے امام تھے، آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں تو بتاؤں، اور اس کے بعد ہمارے پاس تمام تر روایات ہیں۔
تو امام زین العابدین علیہ السلام جب لوٹ کر مدینہ واپس آئے تو آپ کو آدم آل محمد کا لقب اور خطاب ملا۔ آدم آل محمد یعنی محسوس یہ ہو رہا تھا کربلا کے میدان میں کہ تشیع کا خاتمہ ہو گیا، یعنی مکتب اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ مرد سارے شہید ہو گئے تھے اور عورتوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں کی جانب لے جایا گیا۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے واپس لوٹ کر آنے کے بعد دوبارہ ایک فقہی روش کی تشکیل کی، دوبارہ سے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو عام کیا اور اپنے لیے مناجات کو، دعا کو، گریے کو، آنسوؤں کو اپنے لیے ایک طریقہ امامت، شعار امامت بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت ساری مرتبہ بہت سارے ایسے روایات اور واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینے میں نکلتے تھے تو بازار قصابہ میں جلدی جلدی قصاب اپنے ذبیحوں پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کی نظر پڑ جائے۔ اور امام سید سجاد جب ان قصابوں کے پاس پہنچتے تھے پوچھتے تھے کہ تم نے کیا ان کو پانی پلا لیا تھا، کہ تم نے ان کو ایک دوسرے کے سامنے تو ذبح نہیں کیا۔ تو یہ وہ روایات اور یہ وہ واقعات ہے کہ جس کی بنا پر پتھر سے پتھر دل بھی مانند موم کے نرم پڑ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی اپنے بچوں کو بیاہ رچانا تو ہمارے علی اکبر کو، ہمارے قاسم کو نہ بھول جانا۔ یہ ایسی روایات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کرب و بلا کیا تھے، مصائب کرب و بلا کیا تھے۔ اور پہلے ذاکر مردوں میں امام سید سجاد ہیں اور پہلی ذاکرہ عورتوں میں جناب زینب کبریٰ ہیں، اور یہ وہ دونوں پھوپھی اور بھتیجے ہیں کہ جنہوں نے مل کر واقعات کربلا کو آگے بڑھایا، کربلا کی روایات کو آگے بڑھایا اور کربلا کے مصائب کو بڑھاتے ہوئے آگے واقعی کربلا کو زندہ رکھا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا اور ہمیں بہت اہم معلومات بھی دی، اس سے آگاہ کیا اور ہمارے علم میں اضافہ بھی کیا۔ اب ناظرین، میں اور میری کو ہوسٹ سیدہ زینب کاظمی کو اجازت دیجیے ان اشعار کے ساتھ۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم بھی پوچھتا تھا بیمار کون ہے۔